بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ سامعین، غزوہ احد میں مدینہ کا ایک شخص جو ابو عمر نام تھا اس کا، وہ مکہ میں رہتا تھا، 150 آدمیوں کی جمعیت لے کر میدان میں نکلا۔ جب وہ مدینہ میں رہتا تھا تو لوگ اسے بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسے خیال تھا کہ مجھے مدینہ دیکھ کر مدینہ کے اکثر باشندے پیغمبر خدا کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے وہاں پہنچ کر انصار سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے جواب دیا، ہم خوب جانتے ہیں، خدا تیرے برے ارادوں کو رسوا کرے۔ انصار جو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے دین سے واقف ہو چکے تھے، اتنا سننا تھا کہ ابو عامر پیچھے ہٹ گیا اور قریش کی صفوں سے طلحہ نامی ایک شخص آگے بڑھ کر پکارا، مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں چلا جائے؟ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور تلوار کے ایک ہی وار سے طلحہ کو مٹی کا ڈھیر بنا کر زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کے لوگ جو تھے لشکروں کے، مسلمانوں کے بھی اور کفار کے بھی، بڑی بہادری سے لڑنے لگے اور اس اعزاز کے نشے میں بے خود ہو کر مسلمان بھی کفار کی صفیں الٹتے جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی اور سارے صحابہ کرام دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ایک وحشی نام کا غلام تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں ایک نیزہ مار دیا، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے اور راہ حق میں شہید ہو گئے۔ گمسان کی لڑائی تھوڑی دیر تک جاری رہی اور قریش کے لشکر میں ابتری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ قریش شکست کھا گئے، اس لیے وہ لڑائی کا خیال چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تیر اندازوں کی ٹولی جو گھاٹی پر متعین تھی، جب یہ حال دیکھا تو اپنے افسر کے حکم کو پس پردہ ڈال کر وہ بھی غنیمت کا مال لوٹنے کے لیے نیچے آ پڑے۔ مورچہ خالی دیکھ کر حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی گھاٹی کی راہ سے مسلمانوں کے عقب پر حملہ بول دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کے ساتھ جو باقی رہ گئے تھے مقابلہ کیا اور سب کے سب ہار گئے۔ مسلمان اس اچانک حملہ کی تاب نہ لا سکے اور مسلمانوں کے لشکر میں ابتری پھیل گئی۔ فریقین کے آدمی اس طرح آپس میں گھل مل گئے کہ اپنے پرائے کی کوئی۔ تھوڑی دیر بعد قریش کا ایک بہادر نوجوان ابن کمیہ، اس نے اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کا پرچم گر پڑا۔ اسے سنبھالنے والا کوئی مسلمان بھی نزدیک نہ پہنچ سکا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیل ڈول اور حلیہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، اس لیے میدان جنگ میں شور پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ کفار کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ بعض نے ہمت ہار دی، بعض جان سے ہاتھ دھو کر لڑتے رہے۔ اس افراتفری کے عالم میں صرف 11 جانثار رسول اللہ کے رکاب میں رہ گئے، جن میں حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ کے نام حدیثوں کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ بعض روایت میں کے مطابق یہ ہے کہ صرف حضرت طلحہ، حضرت سعد اور رسول اکرم ہی رہ گئے تھے۔ رسول اکرم کی شہادت پا جانے کے افواہ سن کر مسلمانوں کے جو اکابرین تھے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور حیران و ششدر ہو کر بیٹھ گئے۔ اور اب تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ کوئی ہم کو مارتا ہے تو مار دے۔ عین اسی حالت میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا کو دیکھا، جو اپنی خود پہنے ہوئے زندہ اور سلامت موجود ہیں۔ حضرت کعب فرت مسرت سے چلائے، مسلمانوں، رسول خدا زندہ ہیں۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ جانثار دوڑتے ہوئے اس طرف آئے۔ کفار بھی یہ آواز سن کر حملے کے لیے ابل پڑے۔ شدید ہنگامہ برپا ہوا۔ کفار رسول خدا کی ذات اقدس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مسلمان مدافعت کرتے ہوئے جانیں قربان کر رہے تھے۔ قریش کا ایک بہادر عبداللہ بن کمیہ، وہ لڑتا بھڑتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چہرہ مبارک پر تلوار کا ایک وار کیا، مغفر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر چہرے میں گھس گئیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے کسی مرد مومن کی تلوار کے وار سے ابن کمیہ زمین پر جا پڑا اور اس کی لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی۔
کفار کے حملے کا زور اسی نقطے پر تھا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آ رہی تھی اور ہر طرف تلواریں چمک رہی تھی، لیکن شمع رسالت کے پروانوں نے آپ کے گرد دائرہ بنا لیا۔ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک کر سپر بن گئے۔ کافروں کے کئی تیر ان کی پیٹھ میں لگے۔ طلحہ نے تلواروں کے وار کو ہاتھ پر روکا، ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنی سپر رسول خدا کے چہرہ مبارک پر اوٹ کر دی۔ غرض کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر جانثاروں نے دشمنوں کی تمام کوششوں پر جو وہ آپ کی جان لینے کے لیے کر رہے تھے پانی پھیر دیا اور حملہ آوروں کے بادل چھٹ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم اس کیفیت میں بار بار یہ دعا پڑھ رہے تھے، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ اس جنگ کا میدان قریش کے ہاتھ رہا۔ ابو سفیان نہیں چاہتا تھا کہ رسول خدا پر اظہار تفاخر کیے بغیر واپس آ جائے، اس لیے وہ برابر کی پہاڑی پر چڑھا اور رسول خدا کو پکارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس جنگ میں کفار نے مسلمانوں کی لاشوں کی بہت زیادہ بے حرمتی کی، ان کے ناک، کان، بازو اور ہاتھ اور لاشوں کے جو بھی اعضاء وہ کر سکتے تھے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نامی عورت جو بہت بہادر عورت تھی، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ مبارک نکالا اور اس کو چبا لیا، لیکن نگل نہ سکی۔ ہندا کو یہ غصہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو جنگ بدر میں مارا اور اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہ سمجھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب یہی بنے تھے، ایک تو وہ اپنے کام سے غافل ہو کر وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے، اور دوسرا رسول خدا کی شہادت، اور اسی کو فوجی بد نظمی کی وجہ سے مسلمانوں کا نظم برقرار نہ رہ سکا۔ اس بدحواسی کے عالم میں کچھ تو ہمت ہار بیٹھے، کچھ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ایک نہ ایک دن اسلامی پرچم سر بلند ہوگا، اور وہ ہو کے رہا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔